بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ ہم اب تک رحمت کے عشرے میں ان اسباب پہ غور کرتے رہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ پھر مغفرت کا عشرہ آیا تو ہم نے کچھ ان اسباب کا تذکرہ کیا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش کروا سکیں۔ اب آخری عشرہ شروع ہوا اور رمضان گزرا ہی چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ رحمت کے عشرے سے کیا کچھ حاصل کر سکا ہے، مغفرت کے عشرے سے کیا کچھ حاصل کر سکا ہے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ ایک آخری عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دے رہے ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں کو، بے حساب لوگوں کو۔ کیا ہم اس عشرے سے کچھ حاصل کر سکیں گے یا نہیں؟ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر بدبختی میں کوئی شک نہیں، کم نصیبی میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسے آدمی کے لیے رمضان کے مہینے میں مغفرت نہ کروا سکے، حضرت جبریل نے بددعا کی، حضور نے آمین کہا، بہت خطرناک بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ان اسباب پہ بات کی جائے گی، ذکر کیا جائے گا روزانہ ایک ایسا سبب جس کے ذریعے قرآن حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل کر لیں گے تو جہنم سے انشاءاللہ ہمیں بھی نجات اور خلاصی حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگ پوچھتے ہیں کامیاب شخص کون ہے، کامیابی کی نشانی کیا ہے، کس کو ہم کامیاب قرار دیں گے؟ قرآن نے بہت بہترین ایک فارمولہ بتا دیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اس کا مطلب جہنم سے خلاصی ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں اگر آدمی پیسہ بھی کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، حلال طریقے سے کمائے۔ ہمارے یہاں آج کل بہت سے لوگوں کو طریقے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، بھئی ایسے پیسے کما لو، ایسے کما لو، ایسے کما لو، حلال حرام کی تفریق نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہیں بھئی اور آپ کو پتہ ہے کہ حرام طریقہ ہے، تو آپ کو اس کو ایسا طریقہ کمانے کا بتانا چاہیے جو حلال ہو، اس لیے کہ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیسہ زیادہ جمع کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کی نظر میں ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حلال طریقے سے کمائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو جائے تو بس کامیابی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یار اگر جہنم سے خلاصی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جہنم کی آگ برداشت کون کر سکتا ہے؟ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، گرمی کا تھوڑا سا ہیٹ ویوز چل جاتی ہیں تو ساری دنیا، ساری انسانیت پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ بچائے، جہنم کی گرمی اور اس کی تپش وہ کون انسان برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ ایام ایسے بڑے مبارک ایام، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات، رمضان کے ہر دن اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، جہنم سے رہائی دے دیتے ہیں، کئی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان للہ عز وجل عند کل فطر عتقاء، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی اور رہائی نصیب کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بڑا ایک سنہری چانس ہے، بڑا ایک سنہری موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ تو ان اسباب پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دلی خواہش تو ہماری یہ ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جہنم سے خلاصی حاصل کرنی ہے، لیکن خدا نخواستہ اعمال ہمارے ایسے ہوں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس عشرہ نجات کے اندر بھی ہم اپنی نجات اللہ سے، اس جہنم سے اللہ کی مدد سے نہیں کروا سکیں گے۔
اس لیے ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ دنوں کے اندر ان اسباب پر بات کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com